اب میں آپ حضرات کے آنکھوں میں محبت کی چمک کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے قلوب میں نور محبت کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی سماعتوں کو لذت اندوز کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں جگر گوشہ حضور مجدد تعلیمات مہریہ زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید مہر فرید الحق گیلانی مدد الاولالی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے لاجواب خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں دیگر گوشہ حضور مجدد تعلیمات مہریہ حضرت قبلہ پیر سید مہر فرید الحق گیلانی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آج کی اس 120ویں خاتم النبیین کانفرنس میں تمام احباب، شرکاء، علماء کرام کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی چشم رحمت کہ آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس امر کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے جب پبلک اجتماعات پر پابندی لگی اور آن لائن کانفرنسز کا ایک نیا انداز متعارف ہوا تو ایسے حالات میں ہم نے بھی 25 اگست یوم فتح مبین کے لیے مشاورت کے بعد تیاری کر لی تھی اور اس حوالے سے جملہ انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ دریں اثنا قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال با کمال کا سانحہ ہوا تو ایسا لگا کہ شاید یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکے، لیکن پھر خیال آیا کہ جب میرے والد گرامی نے حضرت قبلہ عالم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، تعلیمات کو عام کرنے کے لیے 25 اگست کو یوم فتح مبین کے طور پر منانا شروع فرمایا تو قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف دعا اور خوشنودی سے نوازا بلکہ اپنی تکلیف اور بیماری کے باوجود بنفس نفیس اس میں شرکت فرما کر عملی طور پر اس مشن کی تائید اور اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اس خیال نے خوب ڈھارس بندھائی اور دل کو تقویت بخشی اور یوں دادا جی کی نگاہ توجہ کا صدقہ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی راہ ہموار ہو گئی اور اندرون بیرون ملک سے جید علماء اس کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک آن لائن کانفرنس کے حوالے سے ایک نیا تجربہ ہے۔ اگر یہ اپنی افادیت کے حوالے سے کامیاب اور مؤثر ثابت ہوتا ہے تو آئندہ بھی یہ انداز اپنایا جا سکتا ہے اور جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آج کے اس یوم فتح مبین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ محرم الحرام کی پاکیزہ ساعتوں کی برکتیں اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہے اور یہ ایام عظمت و شان اہل بیت کے خوبصورت تذکار کے دن ہیں۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اگر عظمت و شان و مقام اہل بیت سمجھ میں آ جائے تو ختم نبوت کے مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک تمام تر عظمتوں کے باوجود منصب نبوت پر فائز نہ ہو سکی تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ حسین جو دین بھی ہیں
دین پناہ بھی ہیں، جو دین بھی ہیں، دین پناہ بھی ہیں، جو بنائے لا الہ بھی ہیں، اور جو شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ حق میں لٹایا، نیزے پر چڑھ کر قرآن سنایا۔ اگر وہ حسین پاک نبی نہیں ہو سکے تو پھر قادیانی یا اس جیسے دوسرے کس کھیت کی مولی ہیں؟ ساری کائنات کو ساری کائنات کو عظمتوں کی معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ملی۔ جب گھر والے نبی نہ ہو سکے تو یہ حق ہرگز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس کانفرنس کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت منعقد ہے کہ جب زہد الانبیاء، فخر چشت اہل بہشت، شیخ شیوخ العالم فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ایام عرس ہیں، جن کی آفاقی شہرت اور عند اللہ مقرب ہونے کی خوبصورت علامت یہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود خلق خدا آج بھی حق فرید یا فرید کے نعرے کا ورد کر رہی ہے۔ زہد الانبیاء فرید و گنج شکر، زہد الانبیاء فرید و گنج شکر، شیخ الاسلام حمز اولاد عمر، شیخ الاسلام حمز اولاد عمر، حاضر بدر دولتست مہر فرید، حاضر بدر دولتست مہر فرید، بکشاز کرم بسوء او دست نظر، بکشاز کرم بسوء او دست نظر۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ اولیاء کرام حقیقتاً فیضان نبوت کے وارث ہیں اور رحمت للعالمین کی تفسیر ہیں اور اسوہ حسنہ کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ انہی کے وجود مسعود سے دین اسلام قیامت تک اپنی تابانیوں کے ساتھ زندہ و پائندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سلسلۃ الذہب جس کے سرخیل حضرت محبوب سبحانی، میراں محی الدین عبد القادر جیلانی، پیران پیر، پیر دستگیر اور سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین محبوب الہی سے لے کر حضرت قبلہ عالم تک، ان نفوس قدسیہ کا وجود مرزا قادیانی کے باطل ہونے اور کذاب ہونے پر کامل دلیل ہیں، جو کائنات میں صدیاں بیت جانے کے باوجود مخلوق خدا کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور قیامت کے دن یحشرون محشر الانبیاء کے مصداق بن کر آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے یہ ذی قدر افراد جب تشریف لائیں گے، جب آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ نبی آ رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ارشاد فرماؤں گا اور کہوں گا، ارے لوگو یہ نبی تو نہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ اللہ کیا شان اولیاء امت مصطفیٰ، ان کا جلوہ یوں ہوگا کہ جیسے انبیاء ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مقام بھی وہ عطا فرمایا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین اور اعتقاد نصیب فرمائے اور اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین.